الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، مقصد زندگی اللہ تعالی کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالی کی یاد. اللہ تعالی نے دنیا میں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی جس کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، اور ان سب میں اشرف المخلوقات حضرت انسان ہے. اور انسان اور جناتوں کی پیدائش اور اس کی تخلیق کا مقصد بھی حق تعالی شانہ نے واضح کر دیا کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی یادوں کے لیے پیدا کیا ہے. کسی دوسری مخلوق کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو ہم نے عبادت کے لیے بنایا، ہم نے ان کو ذکر کے لیے بنایا، ہم نے ان کو تبلیغ کے لیے بنایا، ان کو تعلیم کے لیے بنایا. حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے عبادات کا مکلف کیا ہے کہ دنیا میں انسان کی اور جنات کی پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے، یاد خدا ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر کسی جگہ اسکول میں، مدرسے میں ایگزام امتحان ہو، اس میں کوئی سوال دیا جاتا ہے، سوال پہلے سے نہیں بتایا جاتا کہ یہ سوال پوچھا جائے گا، اس کا جواب تیار کیجیے.
لیکن اللہ نے تو دنیا میں انسان کو بھیجا ہی اس لیے کہہ کر بھیجا ہے کہ تمہاری تخلیق کا مقصد عبادت ہے. عبادت کے لیے ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے. اور انسان دنیا میں رہتے ہوئے اس کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتا ہے. گزر بسر کے لیے اسے ہر چیز کی ضرورت ہے. اسے محنتیں کرنی پڑتی ہے، کمانا بھی پڑتا ہے، کاروبار کرنا پڑتا ہے، تجارتیں کرنی پڑتی ہے، نوکریاں کرنی پڑتی ہے. یہ انسان کی اپنی ذاتی ضرورت ہے. اور ان سب کے ساتھ پھر اللہ کی عبادت کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں. بے شمار نعمتوں سے گھرے ہوئے ہیں. صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات کے سونے تک طرح طرح کی نعمتیں اللہ کی استعمال کرتے ہیں. یہ انسان کی باڈی جو صحیح سالم ہے، جس میں کوئی بیماری نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. فرماتے ہیں کہ آنکھ کی بینائی یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر اس سے پوچھئے. جس کی آنکھ میں بینائی نہیں، جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں، وہ نابینا ہے، اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا، پرکھ نہیں سکتا. یہ آنکھ اللہ کی نعمت ہو گئی. کان کی قدر اس سے پوچھئے جو قوت سماعت سے خالی ہے، جسے سنائی نہیں دیتا، بہرا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہاتھ پیر کا چلنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر اس سے پوچھئے جو اپاہج ہے، معذور ہے. بیماری کا نہ ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اور پھر اب تعالیٰ شانہ کی قسم قسم کی نعمتیں ہمیں کھانے پینے کے لیے ملتی ہیں. روزانہ انسان اپنی بھوک اور پیاس مٹاتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں کھاتا ہے، پیتا ہے. یہ اللہ کی ساری نعمتیں ہیں. کبھی بھوکا اللہ نہیں سلاتا. سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ضرور کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں عطا کر دیتا ہے. اس لیے اللہ کی ایک نیک بندی حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا فرماتی ہے، کہتی ہے اے انسان، اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے تیرے دانت گھس گئے. اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے تیرے دانت گھس گئے. اللہ کا ذکر کرتے کرتے تیری زبان کیوں نہیں گھستی؟ دانتیں گھس گئی. یہ دانتیں گھس گئے نعمتیں کھاتے کھاتے، چباتے چباتے. اور جب یہ ٹوٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، درد کرتے ہیں تو نہیں ڈلواتے. بھائی کیوں؟ تاکہ کھانے پینے میں تکلیف نہ ہو. کہتے ہیں نا کہ جس کے دانت گئے اس کی لذت گئی. تو اس کی ہمیں لذتوں کی بڑی فکر ہے کہ دانت صحیح سلامت رہیں گے، شادیوں میں کھانا کھا سکیں گے، سخت ترین گوشت ہوگا اسے بھی کھینچ کر چبا سکیں گے. اس کی بڑی فکر ہے. لیکن یہ زبان جو اللہ نے عطا فرمائی ذکر اللہ کے لیے، یاد خدا کے لیے، کیا کبھی اللہ کے شکر سے یہ گھسی ہے؟ توفیق ہی نہیں ملتی. کھانا کھاتے ہیں تو بھی بغیر بسم اللہ کے، کھانے سے فارغ ہو گئے تو بھی اللہ کی کوئی یاد نہیں، کوئی شکرانہ کلمات نہیں. بے ڈھنگے طریقے سے نہ سر ڈھانپا ہے، نہ ہاتھ دھوئے ہیں، نہ کوئی سنت کا اہتمام ہے. لگے ہیں جانوروں کی طرح دسترخوان پر. تو حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں اے انسان، اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے تیرے دانت گھس گئے، اس کا شکر ادا کرتے کرتے تیری زبان کیوں نہیں گھستی؟ انسان بڑا ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا ہے.
ملتا ہے اس پر شکر نہیں، صبر نہیں، اور چاہیے حل میں مزید۔ اس لیے احادیث شریف میں فرمایا کہ جس کا خلاصہ ہے کہ اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو، وہ تمنا کرے گا کہ دوسری وادی مل جائے، دو ہو تمنا کرے گا اور مل جائے۔ اس کی آرزویں بڑی لمبی ہے، بڑی طویل اس کی تمنائیں ہیں۔ عمر 60-70 سال کی لے کر آیا، لیکن اس کی امیدیں دیکھو تو ہزاروں سال کی معلوم ہوتی ہے۔ بظاہر بھی انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ روزمرہ کی نعمتیں ہیں، دسترخوان پر بیٹھا ہے، اب کھانے میں اگر دال سبزی آ گئی تو بھی گھر میں شکوے، لوگوں کے سامنے شکوے، بھئی کمائی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے کتنا ناشکری کا جملہ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری عاجزی ہے، تواضع ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کاروبار کیسا چل رہا ہے، کوئی پوچھتا ہے، بس دال روٹی نکل جاتی ہے، یہی جملہ ہوتا ہے اکثر لوگوں کا۔ یہ ناشکری کے کلمات ہیں۔ شکر ادا کیجئے کہ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، وہ پروردگار میری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ بندے جب دسترخوان پر بیٹھے تو یہ نہ سوچ کہ یہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے ہیں، دال روٹی ہے، یہ مت سوچ، بلکہ اس ذات کی کریمی کو سوچ کہ جب اس نے رزق تقسیم کیا تو وہ ذات مجھے نہیں بولی، ہمیں اپنے حصے کا رزق عطا فرما دیا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ اپنے درس میں طلباء سے ایک واقعہ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بازار میں گیا، وہاں ایک بڑے میاں کو دیکھا۔ سبزی منڈی میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، وہاں کوئی مجذوب خدا، کوئی اللہ والا بندہ تھا، اسے دیکھا بڑے میاں کو، انہوں نے خیر خیریت معلوم کرنے کے بعد پوچھا، بابا جی نے کہا اس مجذوب نے کہ احمد علی انسان کہاں بستے ہیں؟ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سوال مجھے بھی عجیب لگا کہ بازار جیسی جگہ جہاں انسانوں کی بھیڑ ہوتی ہے اور حضرت پوچھ رہے ہیں کہ انسان کہاں بستے ہیں؟ میں نے کہا کہ حضرت یہ سب انسان ہی تو ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس مجذوب نے مجھ پر ایک عجیب سی نظر ڈالی اور بازار پر ایک عجیب سی نظر گھمائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ احمد علی یہ انسان ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس اللہ والے کی ایک نظر نے اور اس کی کیفیت نے میرے دل پر ایسا اثر کیا کہ میں نے جب بازار کے اوپر نظر ڈالی تو بازار میں مجھے کتے خنزیر نظر آ رہے ہیں، انسان کوئی نظر نہیں آتا۔ جتنے انسان تھے وہ سب خنزیر اور سور کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میری یہ کیفیت ختم ہوئی تو میں نے پھر اس اللہ والے کو تلاش کیا تو وہ جا چکے تھے۔ بتلانا یہ ہے کہ انسان وہ ہے جو یاد خدا میں اپنی زندگی گزارے، دنیا میں ہو دنیا کا طلبگار نہیں ہو، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہو۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، یہ اللہ والوں کی کیفیت ہوتی ہے۔ ایک سفید ریش، سفید داڑھی والے سے کسی نے پوچھا کہ بابا جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہنے لگے بیٹا میری عمر 10-12 سال کی۔ اب تعجب ہوا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ کے بال سفید ہو گئے اور آپ بتا رہے ہیں کہ میری عمر ابھی 10-12 سال ہے۔
بڑے میاں نے جواب دیا کہ جب سے میں نے اللہ سے سچی توبہ کی ہے اس کے ابھی 10 سال گزرے ہیں، اس لیے میری عمر 10 سال ہے۔ اس سے پہلے کی زندگی وہ کوئی زندگی نہیں تھی، وہ حقیقت میں شرمندگی تھی، بغیر توبہ والی زندگی تھی، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جب سے میں نے توبہ کی ہے تو 10 سال کی عمر میری ہوئی ہے، سچی پکی توبہ اللہ نے مجھے نصیب فرمائی۔ ہماری بھی اتنی طویل عمر ہو گئی، زندگی بڑھاپے کی طرف ڈل رہی ہے، توبہ کی توفیق نہیں ہے، اور اللہ کی ذات انتظار میں ہے کہ بندہ کب توبہ کے لیے آئے، میں اسے توبہ کا پروانہ عطا کر تو معافی دے دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو قارون تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کسی عورت کے ذریعے غلط الزام لگایا۔ آج یہ رواج عام ہو گیا، کسی کے اوپر الزام لگانا، انگلی اٹھانا، یہ معاشرے کے اندر عام بات ہو گئی ہے۔ بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے ہر کسی کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، اس کے کارنامے ایسے ہیں، اس کے کرتوت ایسے ہیں، اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں، پھر بھی الزام پر الزام لگایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قارون نے الزام لگایا کسی عورت کے ذریعے بدکاری کا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا، بس نبی ہوتا ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آگے، جذبات میں تھے، غلط الزام لگانے والے کے اوپر بد دعا کر دی، اے اللہ زمین کو حکم دیجئے کہ اسے دھسا دے۔ بس کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا اور اللہ کے یہاں دعا قبول ہوئی، زمین نے قارون کو دھسانا شروع کر دیا۔ دوسری مرتبہ پھر زمین سے کہا کہ اور اسے دھسا دے، قارون اور زمین میں دھس گیا۔ اب قارون گڑ گڑانے لگا، معافی مانگنے لگا، اے موسیٰ معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، پھر زمین کو حکم دیا زمین اسے دھسا دے، زمین نے اس کو اپنے اندر دبوچ لیا اور دھسا دیا۔ ادھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، اے موسیٰ قارون تجھ سے معافی مانگتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، تم نے اسے معاف نہیں کیا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر ایک مرتبہ یہ مجھ سے سچے دل سے معافی مانگ لیتا، میں پروردگار سے معاف کر دیتا۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ انتظار میں ہے، میرا کوئی گنہگار بندہ آ کر معافی مانگ لے۔ چند نوجوانوں نے ایک بڑے میاں سے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اللہ کی نظر کسی خاص بندے کے اوپر ہوتی ہے جو ہمیشہ اس کی عبادتوں میں لگا رہتا ہے، یا ایسے بندے پر ہوتی ہے جو گنہگار تھا اور اس نے پھر سچی توبہ کرا؟ بڑے میاں کہنے لگے کہ میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، لیکن ایک بات میرے تجربے میں آئی ہے، میں کارخانے میں کام کرتا ہوں، مشین کے اوپر یہ دھاگے چلتے ہیں، جب کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے میں اس کو گرا لگا دیتا ہوں اور میری نظر اسی دھاگے پر رہتی ہے جب مشین چلتا ہے کہ کہیں یہ دھاگا دوبارہ ٹوٹ نہ جائے۔ بس اللہ کی ذات سے یہی امید ہے کہ جو بندہ گنہگار تھا سچے دل سے اس نے توبہ کر لی، اللہ کے ساتھ جو اس کا کنیکشن ٹوٹ گیا تھا توبہ کے ذریعے وہ کنیکشن پھر جڑ گیا ہے، اللہ کی نظر اس گنہگار بندے اور اس توبہ کرنے والے بندے پر رحمت اس کی نظر رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسان کی زندگی کا مقصد سمجھایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جنات اور انسانوں کی تخلیق اور پیدائش کا مقصد اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری عبادت ہے،
اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کا اور زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ، سلیقہ اور مقصد سکھا دے، اور اب تک کی جو بے راہ روی والی زندگی ہے، منمانی زندگی ہے، اللہ اسے نکال کر رب چاہی زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔